اس مبارک رات کے فضائل، شب برات کے اس مبارک رات کے فضائل اور برکات لکھنے کے بعد افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ آج ہماری شومی اعمال نے اس ثواب کو عذاب سے اور برکات کو دینی اور دنیاوی نقصان سے بدل دیا ہے۔ یہ کتاب علامہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی ہے، شب مغفرت کے نام سے۔ طرح طرح کی بدعتیں اور قبیح رسمیں ایجاد کر کے باعث برکت رات کو سراپا گناہ اور مصیبت بنا دیا گیا ہے۔ حضرت والا کے ملفوظ کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ آسمانوں سے اس رات کو رحمتوں کا نزول اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ، عجیب بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ کر قسم قسم کی بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں، جن کو فرائض کی طرح بڑی پابندی سے ادا کیا جاتا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ وہاں فات خبر دے رہے ہیں کہ بجلی آ گئی ہے، تو جس کو پتا ہو یہ کھول دے، اس کو بھی کھول دیجیے، اور اس کو بھی، یہ جو ہے نا آپ کی کھوپڑی پر جو ہے اس کو بھی کھل گیا پکا۔ ہاتھ لگا کر دیکھ لو کھل گیا نہیں؟ ٹھیک، شاباش۔ اب دروازے کو بند کر دیں۔ آتش بازی، یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ مر جاتے ہیں لوگ، انتقال ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو اپنے مال کا ضائع کرنا اور بیجا اسراف ہے، جو دنیا میں بھی ہر قسم کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں لکھا ہوا، حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کتنے لوگوں کی بددعائیں لیتا ہے یہ شخص، بوڑھوں کی، بیماروں کی، نیند کے مریضوں کی، چھوٹے بچے گھبرا جاتے ہیں، جو میں نے شاید یہیں بتایا تھا رات میں کہ پوتا کیسے چیخیں مار کر رویا تھا۔ انہ لا یحب المسرفین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر کوئی لائٹ کھلی ہوئی ہوتی تھی تو حضرت والا فرماتے تھے پیسے جمع کراؤ، لائٹ کیوں کھلی ہوئی، دھیان کیوں نہیں دیا؟ پنکھے کھلے ہوئے، ہمارے کتنی دفعہ یہاں مشورہ ہوتا ہے، اندر میں بلاتا ہوں تو دو دو پنکھے کھلے ہوئے چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کسی ایک کا بھی دھیان نہیں۔ کتنا بڑا خطرہ ہے یہ، کسی ایک کا بھی دھیان نہیں۔ فجر کے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فجر کی مجلس کے بعد فرماتے بھائی 3-4 لائٹیں بند کر کے دیکھو، بھائی یہ 3-4 لائٹیں بند کر کے دیکھو، اور اس کے بعد پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابھی روشنی کرو، فرمایا نہیں اب لائٹ، اب سورج کی روشنی صحیح، ماشاءاللہ۔ وہاں سے ہاں فاضل الرحمان بیٹا یہ وہاں سے کھول دیجیے گا۔ یہ سب آنکھوں دیکھی باتیں، یہ 10 روپے جمع کراؤ، 20 روپے جمع کراؤ، یہ حضرت والا سے آنکھوں دیکھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورج کی لائٹ آ گئی، یہ لائٹیں سب بند، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کیا ہے، صرف مسجد کا معاملہ نہیں تھا، صرف خانقاہ کا معاملہ نہیں تھا، گھر میں بھی یہی سکھاتے تھے حضرت والا ہمیں۔ اب کیا ہے کہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، جہاں میرا جانا ہوا، دبئی ہے، بحرین ہے، مسقط ہے، پیٹرول نکلتا ہے، وہاں لائٹیں سستی ہیں، 5 ایئر کنڈیشن کھلے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں ایئر کنڈیشن، وہاں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں ایئر کنڈیشن کھولنا مجبوری ہے، ایسی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا جب بند کر کے واپس آئیں گے ایسا لگتا ہے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، اتنی حبس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کھول دو، کس نے منع کر دیا؟ کوئی منع نہیں ہے، شرعی عذر ہے وہ، لیکن ہر وقت اور بڑے بڑے فانوس جلے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ وہاں سستا ہے اس لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دریا کے مفہوم عرض کرتا ہوں، دریا کے کنارے اگر کوئی پانی کے لیے زیادہ وضو کے لیے پانی زیادہ استعمال کرتا ہے، اس میں پکڑ کا خطرہ ہے۔ دریا کے کنارے کون سا پانی کم ہو جائے گا ایک قسم سے، لیکن شریعت ہے۔ یہاں ہمارے یہاں بھی یہ لائٹیں کھلی ہوئی، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے بھی حضرت والا ناراض ہوتے تھے، جاؤ جہاں نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ کتنے لوگ ہیں کنڈے کی حرام لائٹ لیتے ہیں، جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں بجلی بہت مہنگی ہے، تو مہنگی ہے تو آپ 4 کے بجائے 1 بلب استعمال کرو، 3 پنکھوں کی بجائے 1 پنکھا استعمال کرو۔ اور سمجھ میں نہیں آتا تو آج بھی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں لائٹ نہیں ہے، اور ایسے درجنوں گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں جہاں 12 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، یو پی ایس کام نہیں کرتا، بیٹریاں کام نہیں کرتی۔ وہاں ہم کہتے ہیں سنہری گاؤں، وہاں پوری بجلی ہی نہیں تھی، وہ چھوٹے جو تیز ٹارچ ہوتے ہیں نا چھوٹے، اس سے کام چلا رہے تھے وہ لوگ۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔
تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ہمارے پاس پیسے ہیں، بجلی سستی ہے، اس کی وجہ سے ہم دبئی وغیرہ میں استعمال کریں. آپ اے سی کھولنا ہے، آپ کے 3 کمرے ہیں، اگر آپ 2 کا بھی بند کرتے ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، لائٹیں کس حساب سے کھولی؟ لائٹیں کس حساب سے کھولی؟ جس قوم کی اقتصادی حالت نازک ہو اور جس کو افلاس نے دوسرے قوموں کا غلام بنا رکھا ہو، اس کا اتنا روپیہ اس فضول اور بےہودہ رسم میں ضائع ہو تو اس کی قومی زندگی کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ہر سال اس رات میں افلاس زدہ قوم لاکھوں روپے آتش بازی، انار، پٹاخے وغیرہ چھوڑنے پر خرچ کرتی ہے اور گاڑی کمائی کو نظر آتش کر کے اس مبارک رات کی برکتوں کو بھسم کر ڈالتی ہے، اور جو پیسے دے گا اس کی بھی پکڑ ہے. اور یہ عمل خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی ہے. بچوں کو آتش بازی، پھلجڑی، انار، پٹاخے چھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. ان کو بچپن سے ہی خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی ہے. بہت سے بچے اور بڑے جل جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، پھر بھی یہ رسم نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے. آتش بازی سے بچے، یہ میں نے لکھا ہوا تھا پھر حافظ پڑھائی کا وغیرہ کا، بہت سی مسجدوں اور گھروں میں ضرورت سے زیادہ چراغ جلا دیے جاتے ہیں، کثرت سے بجلی کے قمقمے جلائے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشنی کی جاتی ہے، گھر کے باہر دروازوں پر کئی چراغ رکھے جاتے ہیں، بعض جگہ مکانوں کے منڈیروں پر قطار کے ساتھ چراغ رکھ دیے جاتے ہیں. ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے ہندوؤں کی دیوالی کی رسم ہے. یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے جس کے بارے میں حکم قرآن ابھی معلوم ہو چکا ہے، اور یہ چراغاں یہاں بھی آ گیا. ہندوستان کے مشرکوں اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے اور حرام ہے. آگ سے کھیلنا، آگ کا شوق رکھنا آتش پرستوں کے یہاں سے چلا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ شب برات میں زیادہ روشنی کرنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. ہم لوگ کیونکہ زیادہ رہے ان کے ساتھ ہیں. یہ لوگ پہلے آتش پرست تھے، جب اسلام لائے تو انہوں نے یہ رسم اسلام میں داخل کر دی تاکہ مسلمانوں کے نماز پڑھتے وقت آگ سامنے رہے. ماشاءاللہ بچے خاموش ہیں الحمدللہ. بہت عجیب بات ہے. اچھا ان کا تماشا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. میں ایسے ہمارے بچے ہیں، اللہ مجھے اور ہماری اولاد اور سب کو ہدایت دے. ضد بھی تو کرتے ہیں نا کہ آتش بازی ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، دیکھنے تو دو. یا نیو ایئر میں فائر ورکس آسمان پہ نظر آتا ہے، چھت پہ جانے تو دو. یہ بھی منع ہے. اس کا مطلب آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، اللہ کا نافرمانی اچھی لگ رہی ہے نا. اچھا فرمایا کہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے آتش پرستوں کی رسم اپنا لی. کیسی عجیب بات ہے کہ آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ آتش بازی اور فضول خرچی اور طرح طرح کے گناہوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگے، اور یہاں مانگنے کے بجائے فسق و فجور اور کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے لکھا ہے، آپ کو بتا بھی دیا کہ باہر گندک کی بدبو آ رہی ہے، فرشتے چلے گئے. اندر گھر میں حلوے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو حلوے ٹھوس ٹھوس کے اور نیچے سے ہوا نکل رہی ہے، تو باہر بھی بدبو گھر میں بھی بدبو، فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ حضرت والا سے کسی نے عرض کیا تھا کہ ہماری مساجد میں یہ نہیں ہوتا، کم میں وہ لائٹیں یہ نہیں جلتی، ہمیں تو بڑا غم ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ عاشق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا شکر کرو کہ ہمارا طریقہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مل رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خون مبارک کے چراغ جلائے تھے، یہ چراغ نہیں جلائے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چراغ جلانا ضروری تھا، پیسے نہیں تھے. ایک فرض کریں ایک مثال ہے تو اپنے خون کے چراغ جلاتے ہو. وہاں پیسے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے نہیں تھے؟ کیا کسی صحابی کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں تھا؟ وہاں سے ثابت ہے کوئی ہے؟ اس رات کی عبادت ایک نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت جس قدر خفیہ اور چھپا کر کی جائے افضل ہے. اس لیے نوافل ذکر و تلاوت اور دیگر عبادات اپنے اپنے گھروں میں کرنی چاہیے، اور اتفاقاً رات کو جاگنے کے لیے 2-4 آدمی مسجد میں جمع ہو جائیں الگ الگ، وہ الگ بات ہے، اور اپنی نماز و تلاوت میں مشغول رہے تب بھی کچھ مذائقہ نہیں. لیکن بعض شہروں میں اس کو بھی اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. مثلا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ سے بلا کر اہتمام سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور لہو و لعب میں رات گزرتی ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں مرد، عورت اور بچے آتے ہیں. اچھا خاصا اجتماع ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، خوب شور و غل ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. عورتوں کو فرض نماز کے لیے بھی مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے. پھر نفلیں پڑھنے کے لیے جانے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے زیادہ عبادت کا شوقین کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کبھی اس طرح جمع نہیں ہوتے تھے،
اور پھر غفلت اور جہالت کی وجہ سے بہت سی باتیں آداب مساجد کے خلاف اور فرشتوں کی ایذا کا باعث ہو کر بجائے نفع کے نقصان اور خسران کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے مساجد میں ایسے اجتماعات کرنے اور ان میں شرکت کرنے کے لیے بچنا چاہیے. بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے، اشتہار چھپتا ہے کہ بڑی رات ہے، حلوے کی بارات ہے، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ خاص دعا ہوگی. رات کو 12:02 میں لائٹ بند کر دی جائے گی، اور جو سب سے پہلے چیخے گا اس کو خاص انعام دیا جائے گا، بمپر پرائز. اب لائٹ بند ہو گئی، پہلے اسٹارٹ چلتا ہی رہتا، اب دوسرا سائرن بجاتا ہے، پر تیسرا اب جناب رونا دھونا شروع ہو گیا. جناب بھائی اللہ تعالیٰ گھر میں توفیق دے، کس نے منع کیا ہے؟ اس کو کھول دیا. اس کو تو کوئی منع کی بات تو نہیں ہے رونا، لیکن اجتماعی اور لائٹیں بند کر کے رونا. بھائی ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، کسی جگہ ہوتا ہو ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، نہ کسی کے لیے بولتے ہیں، لیکن پھر زبردستی چیخیں ماری جاتی ہیں، اور کوئی گر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کو جو نیا آدمی آتا ہے ڈر کے بھاگ جاتا ہے کہ دین تو بڑا مشکل ہے بھائی. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو آتا تھا، ہنس رہے، ارے مولوی ہنستا ہے، تو کیا مولوی روئے؟ جب اللہ رلاتے ہیں، جب اللہ ہنساتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آخری برسوں میں ایک آئینہ تھا جس پر ہاتھ مارنے سے کہہ کی آواز آتی تھی زبردست طریقے سے. تو حضرت والا سے کوئی عرض کرتا مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، حضرت والا اس آئینے پر ہاتھ مارتے، کہہ کی آواز آتی، حضرت والا بھی ہنستے، ہم بھی ہنستے، اور وہ آپ میری طرف دیکھیے گا وہ ایسے ہوتا تھا. وہ حضرت والا فرماتے تھے آپ کہیں وہ بیعت ہو جائے، ہمارے پاس نہیں چلے گا، یہ ہمارے پاس تو ہنسنا ہے، ہنسانا ہے، رونا ہے، رلانا ہے، مولا کی محبت میں پھنسنا ہے اور پھنسانا ہے. اچھا جی، بعض لوگ اس رات میں برائے نام عبادت کر کے باقی رات بازاروں، تفریح گاہوں، ہوٹلوں میں جا کر گزارتے ہیں، جہاں سوائے کھیل کود، لڑائی جھگڑا، فضول باتیں، فضول خرچی، غیبتیں اور طرح طرح کے گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. پھر دوبارہ کہتا ہوں عید سے پہلے تیاری کر لیں، شیخ کو اطلاع بھی دیں، خط میں لکھیں تاکہ شیخ کا دل بھی خوش ہو. اس لیے اطلاع بھی دینی چاہیے کہ ہماری تیاری ابھی بھی 15 دن ہے، 17 دن ہے. اور اب ٹی وی وی سی آر کی لعنت کا ایسا سیلاب آیا کہ گھر گھر اس میں غرق ہے، اور لوگ اس مقدس رات میں بھی اس لعنت میں مشغول رہتے ہیں. یہ لوگ حق تعالیٰ کی رحمتوں کا کھلی نافرمانیوں، کبائر اور فسق و فجور سے مقابلہ کر کے بجائے مستحق رحمت کے اور زیادہ اس کے قہر اور عذاب کے مورد بن جاتے ہیں. اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آدمی پیر پھیلا کر سو جائے. اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ پیر پھیلا کر سو جائے، کیونکہ اگر آدمی ثواب حاصل نہ کرے تو کم از کم گناہ تو نہ کرے. مبارک جگہ مبارک زمانے میں جس طرح اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت سخت ہوتا ہے. حق تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے. رسم حلوہ، اس کو ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہے ہی نہیں. فرائض واجبات کے ترک پر اتنی ندامت اور افسوس نہیں ہوتا جتنا حلوہ نہ پکانے پر ہوتا ہے، اور بیوی اور ماں باپ سے لڑتا بھی ہے کہ حلوہ کیوں نہیں پکا. تھوڑا آگے آ جائے. اور جو شخص نہیں پکاتا اس کو کنجوس، وہابی اور بخیل وغیرہ کے القاب دیے جاتے ہیں. ایک غیر ضروری چیز کو فرض واجب کا درجہ دینا گناہ اور بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس کی یادگار ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ ہے. اول تو سرے سے یہی غلط ہے کہ دندان مبارک ان دنوں میں شہید ہوا تھا یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ دونوں حادثے ماہ شوال میں ہوئے ہیں. یاد رکھنا آپ، دونوں یہ واقعات ماہ شوال میں ہوئے تھے. یہ ایڈوانس حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں. حضرت کا جملہ ہے یہ، فرمایا واقعہ ہوا تھا ماہ شوال میں اور یہ ایڈوانس کھا رہے ہیں کہ شعبان میں. پھر اگر بالفرض ہو بھی تو اس قسم کی یادگاریں بعض کسی شرعی امر کے قائم کرنا خود بدعت اور ناجائز ہے. اس کے علاوہ یہ عجیب طرح کی فاتحہ کہ خود ہی پکایا خود ہی کھا گئے، یا دو چار اپنے احباب کو کھلا دیا. فقراء اور مساکین جو خیرات کے اصلی مستحق ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. کسی فقیر کو ایک آدھ چپاتی اور ذرا سا حلوہ دے کر پورے حلوے کا ثواب پہنچنے کا یقین کر لیتے ہیں. اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بالفرض، حالانکہ یہ ہے نہیں، بالفرض دندان مبارک شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ کھایا، مگر نالائق امتی بغیر کسی دکھ درد کے حلوہ اڑا دیتے. اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے.
اور اب حضرت والا کا مضمون شروع ہوگا. بعض لوگ اس رات میں گھر لیپنے اور برتن بدلنے کی عادت ڈال رکھی ہے. یہ بھی محض لغو اور بے اصل ہونے کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے جس کی حدیث اور قرآن میں سخت ممانعت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے جس کی حدیث اور قرآن میں سخت ممانعت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ شعبان کی 15ویں شب مبارک شب ہے. اس میں نمازیں پڑھنا، ذکر و تلاوت میں لگنا اور صبح کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. اور حلوے کی پابندی کرنا، بتیاں زیادہ جلانا، قبرستان میں میلے لگانا، چراغاں کرنا، آتش بازی، پھلجڑی، پٹاخے چھوڑنا، یہ امور خلاف شرع ہیں اور بدعت ہیں. اور بدعت کا سزا اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بدعت کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا نہیں کیا، یا نعوذ باللہ وہ اس بات کو سمجھے نہیں تھے، ہم کر رہے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں. اور اس کو جیسے لکھا ہے فرض واجب کا درجہ دینا. یہ جو شادیوں میں جو رسمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ رسم کی تفسیر پوری جا کر تفصیل دیکھیں اسلامی شادی میں حضرت مجدد کی، تو پتہ چلا یہ بھی بدعت ہے. کہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے مہندی کو، مایوں کو، سہرا بندی کو، بچی کے کھانے کو، جہیز کو، زیادہ لوگوں کو ولیمہ کرنے کو، یہ سب رسم تو ہے. اچھا یقین کرنا کتنے منہ سے لوگ خود کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ رسم ہے، ہمارے یہاں یہ رسم ہے. خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں رسم ہے تیجے کی، سوئم کی، 40ویں کی. یہ امور خلاف شرع ہے اور بدعت ہے. اللہ تعالیٰ نے مبارک رات نصیب فرمائی. اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم شکر گزار بندے بنتے، گناہ نہ کرتے اور عبادت اور طاعت میں لگتے. لیکن شیطان نے عبادات سے ہٹا کر بدعات میں لگا دیا. شیطان ہمیشہ اپنے کوششوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے اس کی چالوں سے ہوشیار رہیں. اور جو اعمال مسنونہ اوپر احادیث کے ذیل میں بیان کیے گئے صرف ان کو اختیار کریں اور اپنی قبر میں آرام سے سونے کا سامان جمع کریں. اور اگر یہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو ان گناہوں سے ضرور بچائیں جو اس مبارک رات میں ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں. اب ہمارے پیارے شیخ کی بات سنیے، پھر اس کے بعد خود دیکھیے گا. یہ کل باقی پورا کروں گا، لیکن اب سنیے، آپ خوب مزہ لے کر سنیے. اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے. میں پہلے مسئلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کو نہیں بتا رہا، آخری مسئلہ بتا رہا ہوں، کیونکہ حلوے کے ساتھ حلوے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے. بس وہ بات سن کر آپ چلے جائیں، لیکن ابھی چلنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت کا ٹائم پورا ہو گیا، ہمارا ٹائم باقی ہے ابھی. چونکہ اس رات میں عبادت کرنی ہے، تو چونکہ یہ عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، تو شیطان نے سوچا کہ لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھوس دو کہ اس میں ریاح کی گڑگڑ کا بلوہ مچ جائے. حلوہ اب آیا بلوہ، اور جب بلوہ مچے گا یقیناً وضو نہ رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے. لہذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوہ، پھر پیٹ میں مچاؤ بلوہ، تاکہ یہ نہ دیکھنے پائے اللہ کا جلوہ. اب آپ کہیں واہ میرے پیارے شیخ، واہ ماشاء اللہ، اللہ نے کیا حضرت والا کو آسمان کے الفاظ بھی اللہ حضرت والا کو فرماتے تھے. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ الفاظ ہاتھ جوڑ کر میرے پاس آتے رہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں نا، آپ کیا ہنسا ہنسا کر دین دل میں ڈال رہے ہیں حضرت والا. دوبارہ بتاؤں، آپ نبی کہیں گے تو دوبارہ پڑھوں گا. لہذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوہ، پھر پیٹ میں مچاؤ بلوہ، تاکہ یہ نہ دیکھنے پائے اللہ کا جلوہ. آپ حضرت والا کا یہ بیان یا کوئی بھی سن لیں، یہ حضرت سوچ کے تھوڑی بولتے تھے. سوچنے میں تو آدمی رکتا ہے نا، چاہے 5 سیکنڈ رکے. وہاں رکنے کی اسٹیشن تو کوئی تھی نہیں بیچ میں. مولانا جلیل احمد آخوند صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ بہت ان سے بڑے کام لے رہے ہیں. ان سے ایک اہل رسومات سمجھے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں؟ کہا الحمدللہ. تو آپ کے شیخ آپ کو کون سے مقامات اب تک طے کرا چکے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی ہمیں تو مقامات کا پتہ نہیں ہے، ہمارے شیخ ٹرین نہیں ہے، وہ جمبو جہاز ہے، وہ ٹیک آف کرا کے سیدھا اللہ کے عشق کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں. بیچ میں ہمارے کو اسٹیشن پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون سا ہے. کیا مولانا نے جواب دیا، حضرت اتنا خوش ہوتے تھے، سنتے تھے. اچھا، بنوری ٹاؤن سے مولانا جلیل احمد آخوند صاحب اور چند طلباء جو ہے وہ حضرت کے پاس آتے تھے، تو سب امرود تھے، امرت تھے. اور مولانا کے پاس تو بڈھے ہو گئے، لیکن اندازہ پتہ چلتا ہے، کھنڈرات بتاتے ہیں کہ امارت کیسی تھی. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ دائیں طرف بٹھاتے تھے طلباء کو، بنوری ٹاؤن کے جو امرت آتے تھے. باہر نکل کر سب آپس میں خوش ہو کر کہتے تھے کہ ہم وی آئی پی ہیں.
دیکھو حضرت والا ہمیں اپنی طرف دائیں طرف ہمیں بٹھاتے ہیں، بنوری ٹاؤن کے طالب علم ہیں. پھر فرمایا کہ چھٹے ساتویں دفعہ کے بعد جب مضمون پتا چلا تو پھر ہمارے چہرے اتر گئے. وی آئی پیت نہیں ہے، حضرت والا لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں اور سب کے لیے حکم ہے. پھر انہوں نے زیادہ آنا جانا شروع کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم بد نظری تو نہیں کرتے ہو. تو اگر میرے یہ 3 الفاظ یاد رکھیں گے، یعنی حلوہ، بلوہ اور جلوہ، تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے کہ جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوہ، اور جب وضو ہی نہ رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ دکھائی دے گا، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا. اب رہ گیا یہ بہانہ کہ میں تو حلوہ کھا کر، اب دیکھیے حضرت کا انداز سمجھانے کا، ایسا مزہ آئے گا، مست ہو کر جائیں گے. ہم تو رات مست ہو چکے ہیں بابا کے پاس. اب رہ گیا، ابھی سے میں مست ہو رہا ہوں کیونکہ رات کا سنا ہوا ہے نا. اب رہ گیا یہ بہانہ کہ میں تو حلوہ کھا کر حضرت اویس کرنی کی سنت ادا کرتا ہوں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی اور رسول کی کتنی سنتیں اپنائی ہیں؟ واہ میرے پیارے شیخ، کیا تیر مارا ہے ہم پر. سر سے لے کر پاؤں تک کتنی سنتیں ہیں. آپ کے پاس صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے، وہ بھی حضرت اویس کرنی کی جو تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے. تو کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کر لیتے. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں، مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں، سونے کی دعا ان کو یاد نہیں. لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ کہ 15ویں شعبان کی رات کو حلوہ ٹھوس لو، کیونکہ ان کے بقول، اب سنتے جانا مزہ بڑھتا جائے گا نصیحت کا، کیونکہ ان کے بقول یہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے، اور اس میں عشق رسول ہے بھی صلی اللہ تعالی وسلم ان کے نزدیک. دیکھو جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو ان حلوہ کھانے والوں کے مطابق حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے. پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا تھا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو. بات صحیح ہے، یہ سارے دانت توڑ دیے تھے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے. ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا کہ میرے بیٹے نے عشق نبی میں اپنے دانت توڑ دیے ہیں. تو حضرت اویس کرنی کی 2 سنتیں ہیں. اب مزہ بڑھ رہے گا. ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا، دوسرے حلوہ کھانا. اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ یہ تاریخی غلط ہے. یعنی جنگ احد 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی، 2 ماہ بعد ہوئی تھی شوال میں. تو کیا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے تھے؟ لیکن بالفرض غلط تاریخ کو بھی مان لو تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سنتیں ادا کی نبی کے غم اور عشق میں. 32 دانت پہلے توڑے، اس کے بعد ان کی اماں نے ان کو حلوہ کھلایا. معلوم ہوا کہ یہ 2 سنتیں ہیں، لہذا حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنے 32 دانت توڑے. 32 نہیں، 32 دانت پہلے توڑے. اور اگر ڈاکٹر حماد صاحب نے 2-3 دانت پہلے ہی نکال دیے تو چلو 29 توڑ دو. بھائی ہے ہی نہیں دانت، کہاں سے توڑے گا وہ. اچھا جناب دیکھیے مزہ بڑھتے جائے گا. حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنی 32 دانت توڑیں، اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائے تب آپ کھائیں. جس کی اماں زندہ ہو وہ اس کو پکا کر کھلا دے، کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے دانت توڑ دیے ہیں. بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا لے. اب ہمارے حضرت کا معاملہ ہے زیادہ ہاتھ اٹھا لے. دیکھو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. وہاں حضرت کیا فرمایا؟ دیکھو ایک آدمی نہیں اٹھا. یہ ہے سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 32 دانت توڑنے والی سنت اویس کرنی ادا نہیں کر رہے ہیں، مگر بغیر دانت توڑے ہوئے حلوہ کھانے کے لیے آگے آ گئے ہیں. قرضہ لے لے کر حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یا بھیج رہے ہیں جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہو گیا. آگے بھی تو سنو نا کیا ہے. جیسا کہ ایک بستی میں ایک ہندو بنیے کو بھی وہابی بنا دیا گیا. ہندو بنیے کو ایک خان صاحب پر ہندو بنیے کا قرضہ زیادہ ہو گیا تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ اگر میرا قرضہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے وہابی ثابت کروں گا ہندو کو، پھر سب سے تیرا بائیکاٹ کرا دوں گا، تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا. اب ہندو نے دیکھا کہ اس کی دکان پر ایک گاہک بھی نہیں آ رہا ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تم سب لوگ کہاں مر گئے، میری دکان پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ بستی کے فلاں فلاں خان صاحب نے کہا ہے کہ ہندو لالا جی یہ بالکل وہابی ہو گیا ہے، خبردار اس کے یہاں مت جانا. اس نے کہا میرے تو باپ دادا کو بھی نہیں پتا کہ یہ وہابی کیا چیز ہوتی ہے. پھر وہ خان صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو.
اور جلدی سے میری وہابیت ختم کر دو، میں تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں. یہ لو لکھ کر بھی دیتا ہوں، اور اپنے بھائی کھاتے سے خان صاحب کا نام کاٹ دیا. پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلایا کر کہا کہ دیکھو بھائی، لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے، اب یہ وہابی نہیں ہے، اب سب لوگ ان کی دکان سے سودا خریدو. دیکھا آپ نے، ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہے، چاہے ساری سنتیں ادا کرے، تہجد اشراق اوابین پڑھے، نظروں کی حفاظت کرے، ٹخنا سے اوپر رکھے پاجامہ، غرض ساری سنتیں ادا کرتا ہے، صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا تو پکا وہابی ہو جاتا ہے. مفتی صاحبان سے نہیں پوچھتے. بس اب بیان ختم. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے. حضرت نے فرمایا کہ اہل رسومات میں ان کو یہ قرآن پاک، حدیث پاک سے اور سنتوں کی اشاعت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں سے کوئی سروکار نہیں. ان کو کون سا بیان پسند ہے؟ اب حضرت کی نقل کر رہا ہوں. ان کو کون سا بیان پسند ہے؟ 11ویں شریف کی رات تھی اور وہاں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھی، ایک کبے نے آ کر ہڈی اٹھائی اور قبرستان میں جا کر پھینک دی، سارے قبرستان والوں کی بخشش ہو گئی. لگاؤ بھائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بس ان کو یہ پسند ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرا ان کو کیا پسند ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. نقل بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے وہ کہیں ہو رہے ہو کیا تم لوگ ڈرائے ہو؟ ایک بڑھیا آ گئی اور ہونے لگی کہ میرے جوان بیٹے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھا کر لے گئے، ان کو مار دیا، میرے بچہ زندہ نہیں ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گی. ارے بڑھیا کیوں فکر کرتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلا دیا. کس کو بلا دیا؟ ابے چپ ہو جا، بڑا ہے بیچ میں بول کر، مجھے بولنے دو اکیلے کو. حضرت اسرائیل سے پوچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے جانتے ہیں؟ قادریہ سلسلے کا بڑا ہوں. کہا جانتا ہوں. یہ بوری میں کیا ہے آپ کے؟ کہ آج کی جتنی روحیں قبض کی ان کو لے کر جا رہا ہوں. بوری میں کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، اس میں سے ایک روح کو نکالنے کی اب یہ ہے کہ سب کو آزاد کرو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ساری بوریوں سے روحیں نکال دی، سب زندہ ہو گئے. قبرستان سے باہر نکل کے آ کے بیٹھ کے سلام کر لیا اماں کو. بولا بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر لگ گیا بھائی. اللہ رسول کی بات، گناہ چھوڑنے کی بات، ٹی وی نیٹ کیبل کی بات چھوڑنے کی نہیں آئے گی. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے نفرت نہیں کرنا، ان کو حقیر نہیں سمجھنا. چاہے تمہیں گالیاں دیں، چاہے برا بلا کہیں، چاہے کوئی فتویٰ ٹھوک دیں، لیکن ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو دین پیش کرنے کی فکر کرنا. اس نیت سے ان سے وہ سلام کرے، اس نیت سے سلام کرنا کہ یہ کوئی کتاب لے لے گا، قریب آ جائے گا. جیسے وہ پرچہ کہاں ہے جیلانی؟ کتاب تقسیم کا پرچہ دیا تھا، وہ کتابیں الحمدللہ وہ پرچہ مجھے آیا ہے کہ سب سے زیادہ اس مہینے میں 16,000 سے زیادہ کتابیں تقسیم ہوئی ہیں اور 43 کارٹون گئے ہیں ماشاءاللہ. اور چھوٹے چھوٹے کتابوں کے پیکٹ تو پتہ نہیں کتنے گئے ہیں، جس میں سے کسی شہر کا لکھا ہے کہ وہاں اہل رسومات نے یہ کتابیں پڑھی اور 4-5 لوگوں نے توبہ کی، 8-10 کو اور توبہ کرایا الحمدللہ. اور بھی ماشاءاللہ لکھی ہوئی باتیں، یہ چند باتیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان من گھڑت قصوں سے بچائے. 2 قصے سن لیے آپ نے؟ کوئی مزہ بھی ہے؟ ہنسی آئی؟ اچھا. اللہ تعالیٰ ان من گھڑت قصوں سے بچائے کہ حلوہ کھانے کے لیے قصے گھڑ لیے. اگر حلوہ ہی کھانا ہے تو پہلے اپنے 32 دانت کیوں نہیں توڑتے؟ 32 دانت بقول ان کے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دانت توڑنے والی سنت کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچائے، کیونکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے اور حشر کی سخت گرمی میں انہیں آب کوثر نصیب نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کاش کے پہلے اندازہ ہوتا تو یہ کتاب ارجنٹ چھپوا لیتے، لیکن بہرحال ابھی پرچے فون کرو بھائی. جنید کو پرچے کب آئیں گے؟ ہاں کل آئیں گے. خوب تقسیم کرائے، جتنا ہو سکے تقسیم کرائے شب برات سے پہلے. 9 تاریخ ہو گئی، ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں 6 دن. اور آتش بازی وغیرہ کے کوئی پیسے نہیں دینے، بچوں کو گھر میں بند رکھے، تماشا بھی نہ دیکھے. تماشا دیکھنے والے بچے کیا بڑے بھی زخمی ہوئے ہیں. تماشا دیکھنے والے بھاگ نہیں سکے، گر گئے، اوپر سے جل گئے، کتنے کے انتقال ہو گئے. اللہ بچائے پروردگار. باقی وہ شروع سے دوبارہ بتاؤں گا. حضرت والا کا انداز دیکھیے آپ، دیکھیے اب آپ
کہ ہنستے ہنستے مولا سے حضرت ملاتے تھے، اللہ میں ایک ذرہ عطا فرما دے. وغیرہ میں دیں، اور زیادہ پرچے بھی ملیں گے. فی الحال 5-5 10-10 چاہیے تو منع نہیں ہے، لے لیں. 2000 آئے ہوئے نا، صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائن کے بغیر نہیں حق تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ جو حلوے دینا بھی تو مختصر بتا رہا ہوں، روزانہ اس پہ تھوڑا بیان ہوگا. حلوے تقسیم کرنا، آتش بازی کرنا، کتنا بڑا گناہ ہے آتش بازی پتہ ہے؟ آتش پرستوں کی کفار کی نشانی ہے آتش بازی کرنا. ایسی مبارک رات میں شیطان نے پٹاخے چھڑوا دیے، فائرنگ کروا دی، فاسفورس کے بم کی بلاسٹنگ کروا دی. بوڑھوں کی بددعا لے رہا ہے، بوڑھیوں کی بددعا لے رہا ہے، نیند کے بیماروں کی بددعا لے رہا ہے. جن کی نیند کی بیماری نہیں بھی ہے وہ بیچارے سو چکے، پٹاخے اور بم کے دھماکوں سے جاگ رہے ہیں، ان کی بددعا. بچے کانپ جاتے ہیں، ان کی بددعا. اور اس کے بعد جو اسکول کی پڑھائی یا کالج کی پڑھائی یا مدرسے کی پڑھائی یا قرآن پاک، رمضان نزدیک ہے اور رمضان اپنے قرآن پاک کو پکا کر رہا ہے، بتاؤ کتنے کی بددعائیں لی. اب ہر گلی میں بدبو آ گئی، فرشتے بدبو کی وجہ سے چلے گئے، شیطان خوش ہو گیا. اور حلوہ جاری کرا دیا تو حلوہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نیچے سے تڑا تڑ پٹاخے پھوٹنے لگے، تو گھر کے اندر بدبو آ گئی، فرشتے وہاں بھی نہیں، گھر میں بھی نہیں. یہ حلوہ و حلوہ کچھ سنت سے ثابت نہیں. مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پاس کسی نے شب بارات میں بم مارا، وہ جو ہوتا ہے نا بڑی آواز والا، فاسفورس والا، آپ کو یاد ہے؟ گھر سے شاید یہی چیخا تھا نا عبد الرحمان. ایسی چیخنے کی آواز آئی، میں سمجھا کہ کچھ ہو گیا. گھر کے اندر بھاگا، میں تھر تھر بیچارہ کانپ رہا ہے. اسی طرح ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، یہ بھی چھوٹا تھا، یہ ان میں سے کوئی ساتھ میں تھا، تو اچانک جو ہے رات کو 3 بجے فائرنگ اور بم کی آواز آئی. میں جلدی پلنگ کے نیچے ہو گیا، سب کو پلنگ سے نیچے کیا. میں نے کہا حملہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعد میں ڈھول باجے بجنے لگے، بارات آئی ہے دوسرے شہر سے رات کو 3 بجے. حیا نہیں آتی ہم لوگوں کو، مسلمان نام کرتے ہیں. کفار میں بھی نہیں ہوتا، یہ کفار میں بھی نہیں ہوتا. نیو ایئر کی نقل کرتے، فائر ورکس دیکھنے جاتے ہیں، بڑا تیر مار لیا، شیطان کا کہنا مان لیا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، کوئی ہے، کوئی ہوگا. ان کی نقل کرتے ہوئے حیا آتی ہے. فٹ بالر جیسے بال بنائیں گے، کرکٹر جیسے لباس ہوگا، ان کی طرح مٹک مٹک کر چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا میری نقل کرنی تھی یا میرے دشمنوں کی نقل کرنی تھی؟ قرآن پاک پڑھا نہیں تھا فتبعونی، میری نقل کرو. عقل نہیں تھی تمہارے دماغ میں، بھوسا بھرا ہوا تھا. کیا جواب دیں گے اس وقت؟ میں وہ چیخیں آج تک میرے کانوں میں، ایسا لگتا تھا کہ دل پھٹ گیا. یقین کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ایسا اندر تیزی سے بھاگا ہوں، دوست کھڑے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کانپ رہا ہے، ہونٹ نیلے ہو گئے. میں نے جلدی جلدی اس کو دھیان ادھر بدلی کرایا. بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کر لی، بڑا تیر مار رہے ہیں. نیو ایئر پہ فائرنگ، 14 اگست پہ فائرنگ، جیت گئے فائرنگ، ہار گئے فائرنگ. کیا زندگی ہے یہ؟ اور پیسہ دینے والا بھی اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی کہ اللہ مجھے تو نہیں معلوم میری وجہ سے کس کس کا دل دکھا، آپ کو تو معلوم ہے. اللہ آپ مہربانی کر کے معاف فرما دیں، ان کے دل میں معافی ڈال دیں، اور داڑھی اس طرح کرنے والوں کو اس طرح نہ کرنے سے بچا لیجیے. کیوں کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی اگر تم آپ اور ہم اس طرح کریں گے تو نماز میں بھی یہ لغو حرکت ہے، پھر نماز میں بھی اس طرح کرنے لگیں گے. بعض لوگ مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں، پھر نماز میں بھی فرشتوں کے سامنے تاؤ دیتے رہے. کی گل ہے بھائی؟ کوئی گل نہیں ہے. مونچھیں نیچے کر بابا، اوپر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ بتاؤ کہ یہ مبارک رات ہے اور اس میں بدبو پھیلا رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی نقل کر رہے ہیں. کہاں سے عبادت کا ثواب ملے گا؟ اور جن ماں باپ نے پیسے دیے ان کا کیا حال ہوگا کہ اتنے بڑے گناہ کبیرہ کے لیے پیسے دے رہے ہیں. کوئی پھلجڑیاں مار رہا ہے، کوئی جو ہے پخ 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 کر کے کوئی ایسا نکلا ہے وہ کر رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. کوئی کتنے لوگ جل جاتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی بددعائیں ملتی ہیں. بھائی معافی بھی نہیں مانگتے ہم لوگ. بھائی چلو غلطی ہو گئی، انسان ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہو گیا بس ٹھیک ہے، چھٹی، توبہ کر لیں. وہ بھی نہیں. توبہ پہلے کرنی ہے، پٹاخے مار کے پھر توبہ کرنا ہے. پتا ہے کہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ کے یہاں معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. چلو بھائی اب جو ہے وہ کل انشاءاللہ باقی. مولانا پہلے آپ پڑھ لیں، مائک لے لیں، پھر میں تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے عرض کر دوں گا. مائک دے دیں مولانا کو.